یہ 2008 ہے۔ عام انتخابات کے بعد نئی منتخب قومی اور صوبائی اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں، نئی وفاقی اور صوبائی حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئے دور، ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت خواب ہے جو عوام دیکھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت نعرے ہیں جو عوام سن رہے ہیں۔ اور یہ 2013 ہے، 5 سال بیت چکے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی اپنی آئینی مدت کی تکمیل کے بعد تحلیل کی جا چکی ہیں۔ آج جب عوام کو پھر سے ایک نئے سیاسی دور اور ایک نئے سیاسی سفر کا سامنا ہے تو اس کے ساتھ اسے اس سوال کا بھی سامنا ہے کہ وہ خواب جو 5 سال پہلے ان کو دکھائے گئے وہ کس حد تک شرمندہ تعبیر ہوئے، اور وہ نعرے جو 5 سال پہلے ان کے لیے لگائے گئے ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا۔ دیکھیے، الیکشن میں جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ اصل میں پورے نہیں ہوتے، وہ نعروں کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ سیاستدانوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان خواب میں کھو جاتے ہیں اور اس امید پہ لگ جاتے ہیں کہ یہ وعدے پورے کیے جائیں گے۔ جب وعدہ کرتا ہے سیاستدان تو اس سے پوچھا جائے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، اس کا پلان آف ایکشن کیا ہے، وہ کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اس لیے کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وعدے پورے نہیں ہوئے اور لوگوں کو نا امیدی ہوئی۔ نا امیدی ان کو ہوتی ہے جو ان وعدوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کے وعدے سچ نہیں ہوتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آٹا وہ چیز ہے جو ہر غریب امیر کھاتا ہے۔ آٹے کی قیمت جب یہ آئے تھے 12 روپے کلو تھی اور آج یہ 42 روپے کلو پر، گویا 250% اضافہ آٹے کی قیمت میں ہوا۔ اور پنجاب والے پھولے نہیں سماتے، آج 5 سالوں میں پاپولیشن تو 2.5% کے حساب سے 12.5% بڑھ گئی، جبکہ پنجاب کی پیداوار 1 کروڑ 82 لاکھ ٹن سے بڑھ کر چاہیے تھی 2 کروڑ ٹن تک جاتی، اور وہ سکڑتی ہوئی 1 کروڑ 77 لاکھ ٹن پر آ گئی۔ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کی خارجہ پالیسی سے اس کے امریکہ نواز ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد صدر مشرف کے خلاف یہ تاثر پختہ ہو گیا کہ ان کی خارجہ پالیسی میں امریکی عمل دخل خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ کیا نئی حکومت اس تاثر میں تبدیلی کا کوئی اشارہ دینے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ تبدیلی یہ ہے کہ ماضی کی نسبت پاکستان کی حکومت نے جہاں امریکہ سے تعلقات کو صحیح خطوط پر چلایا، مشکلات کے باوجود، جھگڑوں کے باوجود، وہاں انہوں نے اپنے فورن پالیسی آپشن کو بڑھایا اور امریکہ کے اثر سے کچھ نہ کچھ آزادی کا اظہار انہوں نے کیا۔ مثلا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو چین سے پاکستان کے تعلقات میں وسعت آتی ہے وہ ماضی کی نسبت زیادہ ہے اور وہ اٹانومی یا خود مختاری امریکہ سے نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران سے دیکھیں، جو گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کو ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ کا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ دونوں اقدامات اپنی جگہ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے انرجی کے لیے۔ ایران سے اگر ہم گیس لیتے ہیں تو ہماری معیشت کو بہت فروغ ملے گا، استحکام ملے گا۔ لیکن بات غور طلب یہ ہے کہ آپ نے اس سارے کام میں 5 سال تو کوئی آپ نے بڑا قدم نہیں اٹھایا، اور اس وقت جب آپ ذمہ داریوں سے فارغ ہو رہے ہیں اس سے 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے آپ نے یہ 2 اقدامات کیے جس پر لوگوں کو بہت سے اعتراضات اور خدشات ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ 2 اقدامات کیے گئے ہیں، اور ان کا حقیقت میں یہ آگے چل کر وہ رنگ اختیار نہیں کر سکیں گے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ نئی حکومت کو ورثے میں ملتا ہے، تاہم توقع کی جاتی ہے کہ نئی منتخب حکومت عوامی تائید و حمایت سے دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پائے گی۔ خود حکومت کی طرف سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ دہشت گردی پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ عملی طور پر حکومت نے کیا کیا؟ دہشت گردی کا چیلنج ابھی تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ 2008، 9
اور 10 یہ 3 سال ایسے ہیں جن میں ہمیں پاکستان کے اندر دھماکے بہت زیادہ نظر آتے ہیں. 2011 سے آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دھماکے جو ہیں وہ کافی کم ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی ایکٹیویٹی میں کمی آئی ہے. لیکن دوسری طرف 2012 کے آغاز سے کراچی میں جو دہشت گردی ہے, کراچی میں جو قتل و غارت ہے, وہ ایک تسلسل سے ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہے. وہاں صورتحال کو اتنی زیادہ قابو میں نظر نہیں آئی یا اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1-2 ہفتے سے کچھ انہوں نے اقدامات کیے ہیں جس سے کراچی میں تھوڑا سا سکون آیا ہے. تو دہشت گردی کے بارے میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ میں آپ کو یاد ہے وہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد انہوں نے ایسی قانون سازی کی ہے. وہ امریکہ جو جمہوریت کا, شہری آزادیوں کا سب سے بڑا معید ہے اور اس کی پوری تاریخ ہی اس بنیاد پر قائم ہے, انہوں نے وہ جو قانون بنایا اس قانون میں انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اور وہ جو جس کو وہ کہتے ہیں نا انسانی حقوق, اس انسانی حقوق کو وہاں کوئی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ملی ہے. اور اتنے سخت قانون بنائے ہیں کہ حکومت کو گرفتار کرنے اور 3 مہینے ان کو پوچھنے, کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ان کو کیوں گرفتار کیا ہے. پھر قوانین ایسے ہیں شہادتوں کے لیے. یہی امریکہ, برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہوا. جب آج 7 جولائی کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے بھی ایسے قوانین بنائے, بڑے سخت قوانین بنائے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی واقعہ ان ملکوں میں نہیں ہوا. ہم نے تو اس پر کوئی سرے سے کوئی توجہ ہی نہیں دی. قانون سازی سے ہٹ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایک نیشنل کنسنسس ضرور بنا دیتے دہشت گردی کے خلاف, وہ بھی نہیں بنا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے نام پہ کالعدم تنظیموں سے بھی یہاں بات کی جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہماری جو پولیٹیکل مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کہیں خوف سے اور کہیں اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے خلاف کھل کے نہیں بولتی. تو ایٹ لیسٹ یہ تو کرتی ہے گورنمنٹ کہ ایک نیشنل کنسنسس بنا دیتی کہ یہ سب سے بڑا مینس ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. لیکن افسوس 5 سال ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور ان لوگوں سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو نہ اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں, نہ اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں, نہ وہ جمہوریت کو مانتے ہیں.